میرے خیال میں جو جرگے کے مالکان ہیں وہ اس کا جواب دے دیں. ہم تو جا کے ہم نوا بنے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے, ان کی آواز میں شریک ہوئے اور ان کی آواز کا ساتھ بھی دیا. اب جو انہوں نے کیا ہے وہ تو ان کا کام ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست, یہ کام تو نہیں ہو سکتا نا. مدعی کو چست ہونا پڑے گا, گودام سے نکلنا پڑے گا, گودام میں زندگی نہیں گزر سکتی. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر اپنے ملک میں اتنا گنونا کھیل مان لیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں تو افغانستان کی سوکالی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ حکومت بھی تسلیم کر لیں. ابھی اگر وہ جس طرح بھی ہے بٹ وہ ادھر ہے, موجود ہے اور بیٹھی ہوئی ہے, لیکن اب اس کو تسلیم کر دے. ساتھ ساتھ ہم افغان قوم کے لیے بہتری کی بات کریں اور جس طرح انہوں نے پڑھائی بند کی ہے, تعلیم عورتوں پہ بند کی ہے, لڑکیوں کی تعلیم کی بات کریں, بنیادی حقوق کی بات کریں اور ان کو مان کہ افغان قوم کے لیے کوئی آگے بڑھ کی بات کرو. اور پھر یہ بھی بات ہو ضرور کہ ٹی ٹی پی افغانستان کے اوپر اور پاکستان کے اوپر دونوں مل بیٹھ کے کہ اس کا کیا عمل ہے اور کیا راستہ ہے, کیونکہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ صرف افغانستان میں تو نہیں ہے نا. آپ کے 4 سپتہ میں کیا نہیں ہے؟ باقی تو پختونخوا کی بات میں نہیں کروں گا. کیا اس 4 سپتہ میں ٹی ٹی پی موجود ہے یا نہیں موجود؟ اگر ہے تو یہ مسئلہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں اس سے باہر کی تناظر میں ہمیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے جو ہندوستان کر رہا ہے کہ فوراً بھائی پاکستان پہ بلیم کر دو. تو ہم بھی پھر وہی کرتے ہیں نا, ادھر کچھ ہوا نہیں ہوتا فوراً بھائی افغانستان نے کیا. لہٰذا ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کر کے اپنے صفوں کو بھی صحیح کرنا ہوگا. تمام تر مظلوم قومیتوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں. میرا والد کھڑا تھا, میرا دادا کھڑا تھا, میرا پارٹی میرے نظریہ کھڑا ہے. وہ مظلوم قوم وزیرستان کا ہو, وہ مظلوم قوم بلوچستان کا ہو, وہ مظلوم قوم سندھ کا ہو, پختونخوا کا, جس کے ساتھ بھی ظلم ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جو ظلم کر رہے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہیں. اگر کوئی غلط بند ہے ان کو رہا کر دینا چاہیے, اگر کوئی صحیح بند ہے تو قانونی سامنا کریں. اور پریفریبلی جو جواب میں دوں گا تو تمام جو بھی مظلوم قوم یا بندہ ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. سر آخری سوال یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا ایکٹ آ رہا ہے جی, وزیر اعلیٰ نے پس پردہ کی حمایت کی جاتی ہے 10 کے, اس کا فیوچر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بل اگر پاس ہوا تو اس کی کیا ریپرکشن ہوگی؟ یہ بل اگر پاس ہوا تو یہ اس حکومت کو بھی لے کر جائے گی. تھینک یو سر. تھینک یو جی. دیکھیں بہت شکریہ. میرے خیال میں پاکستان کوئی غلط کام نہیں کر رہا, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج یہ جنگ کا ماحول دیکھ کے ہمیں آصف غفور کی بڑی شدت سے یاد آئی, جو فرماتے تھے کہ آنے والی جنگیں جو ہوں گی وہ 5th جنریشن وارفیئر اور وہ سوشل میڈیا پہ لڑی جائیں گی. تو میرے خیال میں یہ جنگ بھی ابھی تک تو سوشل میڈیا پہ ہی لڑی جا رہی ہے. اور میرے خیال میں جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ملے گا. اس سے نہ ہندوستان کو فائدہ مل سکتا ہے نہ پاکستان کو فائدہ مل سکتا ہے, کیونکہ جنگ تباہی لاتی ہے, جنگ بربادی لاتی ہے, جنگ کوئی فائدہ نہیں لاتی. اور یہ دونوں ممالک, میں نے جو بار بار یہ کہا ہے کہ دونوں ممالک یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تباہ اور برباد کر دیں, کیونکہ دونوں کے پاس جنگی جہاز ہے, جنگی گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں, ٹینکس ہیں, زمینی ہتھیار ہیں, جہازوں کے ہتھیار ہیں اور ایٹم بم بھی ہے, کشتیوں کے ہتھیار بھی ہے. لہٰذا یہ ایک ایسی لڑائی ہوگی جو تباہی مچائے گی. اور میرے خیال میں نہ پاکستانی قوم اور نہ ہندوستانی قوم یہ تباہی چاہتی ہے. یہ کچھ عناصر ہیں جو آبویسلی آپ یہ خود اب عوام کو سوچنا چاہیے کہ کن عناصر کو اس جنگی ماحول میں فائدہ ملتا ہے یا فائدہ ملے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کو کنٹرول کرنا ہوگا اور جنگ کی فضا کو ختم کرنا ہوگا. اور میرے خیال میں پھر جو ہم میڈیا اور عوام نے شروع کیا ہوا ہے کہ بھائی جنگ اور ایک کہتا ہوں میں جنگ لڑوں گا اور دوسرے, جب جنگ کی باری آئے گی ایک بھی نہیں دیکھے گا. لہٰذا میں کھل کے کہتا ہوں کہ یہ فوج کا کام ہے, فوج کو کرنے دو, سنجیدگی سے کرنے دو, چھپ کے کرنے دو. یہ نہ میڈیا کا کام ہے, نہ عوام کا کام ہے, نہ سیاستدانوں کا کام ہے. ہم لوگوں کا کام ان کو حوصلہ دینا, تسلی دینا, باقی کام ان کا ہے, پلاننگ ان کا ہے, اٹیک ان کا ہے, ڈیفنس ان کا ہے. سر جو بھارت کی حکومت کی طرف سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, یہ حملہ جو سیاحوں سے ہوا ہے تو سرحد سے 400 کلومیٹر دور ہے, تو بھارت کی جو سیکورٹی, یہ جو سیکورٹی جب تو ان کا پاکستان پر اتنا بڑا الزام لگانے کا مقصد کا کیا ہے؟ دیکھیں جی بہت شکریہ آپ کا. دونوں طرف سوچنا چاہیے. بالکل ہاں, ہم مانتے ہیں کہ بھارت نے بہت جلد بازی کی اور یہ الزام جو لگایا تو غلط لگایا. اگر تحقیقات کرتا اور تحقیقات کے نتیجے میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرتا
تو 400 کلومیٹر یا 4000 کلومیٹر انٹیلیجنس کے لیے، آپریشنز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ٹرین کا حادثہ جو ہے یہ ہندوستانیوں نے کرایا ہے، تو ٹرین کا حادثہ بارڈر سے کتنا دور ہوا ہے؟ لہٰذا ان باتوں پہ ہمیں نظر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہندوستان نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ انہوں نے فوراً، واقعے کے فوراً بعد پاکستان پہ الزام لگائے۔ نہیں، اگر یہی تھا پھر بھی ثبوت دینے چاہیے تھے، ایک تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ تحقیقات کے بغیر یہ الزام محض ایک الزام ہے جو ابھی تک جھوٹا لگ رہا ہے۔ جی سر، جو سندھ کے راج ایشو تھا، اس پر پورا سندھ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوا تھا۔ خیبر پختونخوا کی جو مسائل ہے، جو حقوق ہے، جن کے جو شدت پسند ہے، اس بھی پختون ایک پیج پہ نہیں آ رہی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ ہم تو ساری زندگی قوم پرستی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں تاریخ کو پس منظر میں رکھتے ہوئے ہم سے پنجابی بڑے قوم پرست ہیں، ہم سے سندھی بڑے قوم پرست ہیں، ہم سے مہاجر بڑے قوم پرست ہیں۔ ہم تو قومی مسائل پہ بھی گالم گلوچ اور ہنسی مذاق کے لوگ ہیں۔ عجیب نسل ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے، کیونکہ پختون قوم اپنے قومی مسائل پہ بھی ایک نہیں ہو پا رہی۔ تو بہت مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ضروری نہیں کہ سب ایک پیج پہ ہو تبھی مسائل حل ہوں گے۔ نیت اور ارادہ چاہیے، اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے نیتیں کی ہیں۔ پختونوں کا حق انشاءاللہ لڑیں گے، ضروری نہیں 100 کی تعداد ہو، 20 کی تعداد ہوگی، لیکن حق لڑیں گے انشاءاللہ۔ سر، تامل ناڈو میں ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی، اس طرح بھارت میں خالصتان تحریک تھی۔ بھارت نے خالصتان تحریک پر قابو پایا، ادھر جو ملیٹنٹ تھا وہ سری لنکا نے۔ پاکستان میں 40 سال سے یہ ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ اس پر ہماری ریاست قابو نہیں پا رہی۔ دیکھیں بھائی، بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ریاست اسی دہشت گرد کو اپنا اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتی ہے۔ تو جہاں پہ نظریہ یہ ہو کہ دہشت گرد آپ کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے، تو اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کیا آپ اپنے ایسٹ کا خاتمہ کرتے ہیں؟ ان ملکوں نے تو یہ سیکھ لیا کہ نہیں، دہشت گرد کبھی ایسٹ نہیں ہو سکتے۔ تامل ناڈو کو ختم کرنے میں بھی پاکستان کا ہاتھ ہے، تاریخ گواہ ہے، لیکن اپنے ختم نہیں کریں گے، کیونکہ دے آر اسٹریٹجکلی ورکنگ فار دیم۔ سر، جو افغانستان کا معاملہ چل رہا ہے، ادھر ایک حکومت موجود ہے، وہ اسٹیبل بھی ہو رہے ہیں معاشی طور پر بھی۔ تو پاکستانی حکومت ابھی کو تسلیم کر، روس نے تسلیم کر، چین بھی تسلیم کر رہی ہے۔ موجودہ افغان حکومت کا مستقبل آپ کیا دیں؟ وہ ٹی ٹی پی والے کی جو وہاں کی سرزمین ٹی ٹی پی سے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر اپنے ملک میں اتنا گنونا کھیل مان لیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں، تو افغانستان کی سوکالی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ حکومت بھی تسلیم کر لیں۔ ابھی اگر وہ جس طرح بھی ہے، بٹ وہ ادھر ہے، موجود ہے اور بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اب اس کو تسلیم کر دے، ساتھ ساتھ ہم افغان قوم کے لیے بہتری کی بات کریں، اور جس طرح انہوں نے پڑھائی بند کی ہے، تعلیم عورتوں پہ بند کی ہے، لڑکیوں کی تعلیم کی بات کریں، بنیادی حقوق کی بات کریں، اور ان کو مان کے افغان قوم کے لیے کوئی آگے بڑھ کی بات کریں، اور پھر یہ بھی بات ہو ضرور کہ ٹی ٹی پی افغانستان کے اوپر اور پاکستان کے اوپر دونوں مل بیٹھ کے کہ اس کا کیا عمل ہے اور کیا راستہ ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ صرف افغانستان میں تو نہیں ہے نا، آپ کے 4 سپتہ میں کیا نہیں ہے؟ باقی تو پختونخوا کی بات میں نہیں کروں گا، کیا اس 4 سپتہ میں ٹی ٹی پی موجود ہے یا نہیں موجود؟ اگر ہے تو یہ مسئلہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں اس سے باہر کی تناظر میں ہمیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے جو ہندوستان کر رہے ہیں کہ فوراً بھائی پاکستان پہ بلیم کر دو، تو ہم بھی پھر وہی کرتے ہیں نا، ادھر کچھ ہوا نہیں ہوتا فوراً بھئی افغانستان نے کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کر کے اپنے صفوں کو بھی صحیح کرنا ہوگا۔ سر، یہ بتائیں کہ کچھ مہینے پہلے خیبر میں پختونوں کا ایک بڑا جرگہ ہوا تھا، جس میں تقریباً ساری سیاسی جماعت بشمول این پی تھی۔ اس جرگے کی آخر میں قراردادیں پاس ہوئی جس کے پی ڈی پی حمایت کی، ان قراردادوں کا کیا ہوا اور اس جرگے کے فیصلوں کا کیا ہوا؟ میرے خیال میں جو جرگے کے مالکان ہیں وہ اس کا جواب دے دیں۔ ہم تو جا کے ہم نوا بنے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے، ان کے آواز میں شریک ہوئے اور ان کے آواز کا ساتھ بھی دیا، جس طرح آپ نے بولا کہ این پی اس میں شریک ہوئے، اور اب جو انہوں نے کیا ہے وہ تو ان کا کام ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، مدعی سست اور گواہ چست، یہ کام تو نہیں ہو سکتا نا۔ مدعی کو
تو چست ہونا پڑے گا, گودام سے نکلنا پڑے گا, گودام میں زندگی نہیں گزر سکتی. سر یہ بتائیں کہ بارک بلوچ بھی گرفتار ہے اور الوزیر بھی گرفتار ہے, دو تقریباً ایک دوے کی کیسز میں قید و بند کی ثبوت مدار کے بلوچستان میں اختر بیگ کی تحریک شروع کی. تو اس حوالے سے اختر بیگ کی تحریک کی آپ بھی حمایت کریں گے, بارک بلوچ کی رہائی کی الوزیر کی آواز بنے گی؟ تمام تر مظلوم قومیتوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں. میرا والد کھڑا تھا, میرا دادا کھڑا تھا, میرا پارٹی میرے نظریہ کھڑا ہے. وہ مظلوم قوم وزیرستان کا ہو, وہ مظلوم قوم بلوچستان کا ہو, وہ مظلوم قوم سندھ کا ہو, پختونخوا کا, جس کے ساتھ بھی ظلم ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جو ظلم کر رہے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہیں. اگر کوئی غلط بند ہے ان کو رہا کر دینا چاہیے, اگر کوئی صحیح بند ہے تو قانونی سامنا کریں. اور پریفریبلی جو جواب میں دوں گا تو تمام جو بھی مظلوم قوم یا بندہ ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. سر آخری سوال یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں معدنیات ایکٹ کا آ رہا ہے, وزیر اعلیٰ نے پس پردہ اس کی حمایت کی یا اس پہ دستخط کیے, اس کا فیوچر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بل اگر پاس ہوا تو اس کی کیا ریپرکشن ہوگی؟ یہ بل اگر پاس ہوا تو یہ اس حکومت کو بھی لے کر جائے گی. تھینک یو سر. تھینک یو جی.